یہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کنگ جونگ ان۔ کہا جاتا ہے نارتھ کوریا میں اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی ہے۔ کنگ جونگ ان ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر وہ چاہے امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی ہے۔ یہ نہ صرف طاقتور انسان، بہت خطرناک بھی ہے۔ لا بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی۔ اس کے بنائے ہوئے لاز کو اگر کوئی اور توڑنے کی جرات کرتا ہے تو اسے صفائی ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سگا انکل ہو یا اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک علی۔ ناظرین، نارتھ کورین پریزیڈنٹ کنگ جونگ ان کا بڑا بھائی کنگ جونگ نیم ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چائنا میں شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے ہاف بردر کو ملک سے نکالنا نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہ ہوا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق کنگ جونگ نیم نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن اسپائی ایجنسی کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو انفارمیشن سپلائی کرتا تھا۔ کنگ جونگ ان کو خطرہ تھا کہ CIA اسے مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور گدی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی، لہٰذا اب یہ مسئلہ کنگ جونگ ان کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جائے گا۔ فیبروری 13، 2017 کو کنگ جونگ نیم کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ ان کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ ہتھیاروں کا ایک گروہ پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی پلاننگ کی گئی، جیسا کہ موویز میں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک کورین آدمی خود کو TV پروڈیوسر ظاہر کر کے دو خاتون کو یہ کہہ کر ہائر کیا کہ وہ ایک کامیڈی شو سٹارٹ کرنے والا ہے۔ ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے اور دوسری خاتون کا تعلق ویتنام۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں جس میں انجان لوگوں کے چہروں پر آئل لگایا جائے گا اور پھر سیکرٹ کیمرے سے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کیا جائے گا۔ دونوں خاتون کو کانفیڈنس بنانے کے لیے کئی مہینوں تک انہوں نے یہ پرینک شو واقعے میں ہی شوٹ بھی کیا، جس میں بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں خاتون کو ذرا بھی بھنک نہ پڑی کہ یہ پرینک ایک دن ان کو لے ڈوبے گا۔ 13 فیب 2017 کو سو کالڈ پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلایا۔ نارتھ کورین پریزیڈنٹ کا بھائی کنگ جونگ نیم جیسے ہی کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو پروڈیوسر نے پرینکسٹر کو بتایا کہ ان کو اب آئل اس ٹارگٹ کے چہرے پر لگانا ہے، لیکن اس بار یہ بیبی آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوا نرو ایجنٹ تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے دروازے سے اندر داخل ہونے کے فوراً بعد ایک خاتون اپنے ہاتھوں میں تیل ملتی ہوئی گئی اور ٹارگٹ کے چہرے پر یہ تیل لگا دیا۔ کنگ جونگ نیم جو کہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ پلان کے مطابق آئل لگانے والی خاتون ہنستی ہوئی یہ شرارت کر کے موقع سے فرار ہو گئی۔ کنگ جونگ نیم واپس گیٹ سے باہر آیا اور آفیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آفیسرز نے فوراً اس کو ایئرپورٹ پر موجود ہی میڈیکل فیسلٹی بھیج دی۔ اسی دوران بلیک ڈریس اور سوٹ کیس لیے ایک شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا میڈیکل فیسلٹی کے باہر آیا اور اس بات کی تسلی کی کہ کنگ جونگ نیم پر آئل نے اثر کیا بھی ہے یا نہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر آئل نے اپنا کام دکھایا اور کنگ جونگ نیم نے میڈیکل فیسلٹی میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز بند ہو جاتے ہیں، یعنی اب باڈی برین سے سگنل لینا بند کر دیتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نرو ایجنٹ ناک یا چہرے کے قریب لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس پلان کو سر انجام دینے کے لیے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ ایک کیمیکل اسپیشلسٹ تھا جس نے خواتین کے ہاتھ میں نرو ایجنٹ کو نیوٹرلائز کیا۔
ڈرائیور تھا جس نے خواتین کو وہاں سے بھگا دیا۔ چند اور کردار بھی تھے جو لمحہ بلمحہ اس واقعے کی رپورٹ کہیں اور بھیج رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ملیشین پولیس حرکت میں آئی اور دونوں خواتین کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ان کو جب بتایا گیا ان کے پرینک کی وجہ سے نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو ان کے پیروں تلے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ انہوں نے جب اپنے سو کولڈ پروڈیوسر کو کال لگائی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے اس پلان میں 4 لوگ انوالو تھے جنہوں نے ملیشیا میں نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے رکھی تھی اور مرڈر کے فوراً بعد پری بک فلائٹ سے جکارتا، دبئی اور ولاڈاووسٹاک کے سیدھا بعد نارتھ کورین کیپٹل پیونگ یانگ بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کمیسٹ اور دونوں خواتین جن کو استعمال کیا گیا تھا ان کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد ملیشین پولیس نے رہا کر دیا۔ اس پلان مرڈر کی تمام کڑیاں گھوم پھر کر مرنے والے کے بھائی اور نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کی طرف جاتی ہیں۔ نارتھ کوریا پر کم فیملی پچھلے 80 سالوں سے وائلنس اور ٹیرر کے دم پر راج کر رہی ہے۔ نارتھ کوریا میں کم جونگ ان کی پاور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا۔ یہاں صرف پیسہ ان کے پاس ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوکل پاپولیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروایا جاتا ہے۔ یہاں اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا پریزیڈنٹ کے خلاف ایک الفاظ بھی بولا تو اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں 60% لوگ پاورٹی یعنی کہ غریبی میں رہتے ہیں۔ یہاں روڈز ہیں لیکن گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ لوگوں کے پاس کارز خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہاں نہ تو فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ اور نہ ہی یوٹیوب۔ سوشل میڈیا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یعنی یہاں انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے۔ اول تو یہاں کوئی ٹورسٹ جانا پسند ہی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے تو نارتھ کوریا میں انٹر ہونے سے پہلے اس کی کڑی جانچ کی جاتی ہے۔ ٹورسٹ کے فون میں ایک ایک فوٹو تک چیک کی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کا برا امیج اگر کسی فوٹو میں بھی پایا گیا تو پورے فون کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں فورن موویز اور سانگز سننے پر سخت پابندی ہے۔ نارتھ کوریا میں رہ کر انٹرنیشنل کالز کرنا بھی کرائم ہے۔ 2007 کو ایک بزنس مین کو بھرے مجمع میں تب مار دیا گیا جب اس نے اپنے سیکرٹ فون سے انٹرنیشنل کال کی تھی۔ نارتھ کورین ڈکٹیٹر کم جونگ ان کی کسی بھی طریقے سے بات نہ ماننا یا اس کے سامنے میٹنگ میں سو جانا آفیشلز کو سخت سزا دلا سکتا ہے۔ ایک میٹنگ کے دوران جب ڈیفنس منسٹر کو نیند کا جھونکا آیا تو سب کے سامنے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان سب سخت رولز کے علاوہ نارتھ کورین سٹیزن نے اگر غداری کی نہ صرف اسے، اس کے باپ اور اس کے بچوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ کم جونگ ان کا ماننا ہے کہ جس خون میں بھی غداری آئی اس کی پشتیں مٹا کر لوگوں کے لیے ایک دردناک مثال بنانا چاہتا ہے۔ نہ صرف اتنا ہی، یہاں پر گورنمنٹ اپروو ہی ایئر کٹ کروائے جا سکتے ہیں اور یہاں کھیلی جانے والی گیمز کے بھی اپنے ہی رول ہیں۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی ریلیجن کی پریکٹس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی ریلیجن کی بک یا ایک پیج بھی ملا تو اس کو کڑی سزا سے گزرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اس جیل سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نارتھ کوریا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سے بھاگنا لٹرلی امپاسبل ہے۔ یہ سب حقیقت سن کر ہم سب کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کم جونگ ان یا اس کے باپ دادا نے اتنی سختی کیوں کر رکھی ہے؟ اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب ہے پاور۔ جی ہاں، جب کوئی ڈکٹیٹر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اگر ان سے اپنا رعب ہٹا دیا تو سب سے پہلے یہ میرے تخت کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان اپنے باپ دادا کے سٹیپس کو فالو کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا کی ہیومن رائٹس وائلیشن کا سب سے بڑا دشمن امریکہ بھی کھل کر کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ نارتھ کوریا نیوکلیئر پاور سٹیٹ ہے۔ امریکہ یہاں فزیکل انٹرونشن تو نہیں کر سکتا، لیکن کم کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے نارتھ کوریا پر امریکہ نے خاصی سینکشنز لگا رکھی ہیں۔
جیسا کہ دوسری کنٹریز نارتھ کوریا سے کسی بھی قسم کی ٹریڈ نہیں کر سکتی۔ گولڈ، انڈرلز، میٹلز، آئرن، حتیٰ کہ کوئلہ تک ان سے نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی بیچ سکتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو نارتھ کوریا جو کچھ بھی ہے بس ایک یہ چار دیواری کے اندر ہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا۔